جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھی 100 سال پورے ہوئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بھی 100 سال پورے ہوئے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکیج اس کو نہیں ملا، اور اب سالانہ بجٹ کم ہو گیا۔ آپ بتائیے مہنگائی کے دور میں جو وہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ جو ہمارے ادارے ہیں نا، جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ادارے ہیں، حالانکہ وہ خالی مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ دیش کے ہیں، وہ سب کے ہیں۔ وہاں پر ہر مذہب کے لوگ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو۔ اگر آپ کو ذرا بھی تجربہ ہوگا تو وہاں جا کر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ اتنے پیار اور پریم سے رہتے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا ان کا الگ مذہب ہے، ان کا الگ بولی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا تو میں 1970 سے دیکھ رہا ہوں، 1970 سے، جب پروفیسر محمد مجیب وہاں کے وائس چانسلر تھے، جب سے دیکھ رہا ہوں۔ 1970 میں میرے استاد تھے ڈاکٹر جے پال سنگھ ترنگ اور روشن لال گپتا، 1970 میں۔ میں بتا نہیں سکتا آپ کو کیا اچھا وہاں کا ماحول ہے، کالج کا، یونیورسٹی کا، بالکل گنگا جمنی تہذیب، کوئی دھرم کا بھید بھاؤ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کا ہے، حالانکہ وہ تو دیش کا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ جو یونیورسٹی ہے وہ برابر آگے بڑھ رہی ہے، اخباروں میں رپورٹ آتی رہتی ہے۔ آل انڈیا رینکنگ جو ہے، آل انڈیا میں جو رینکنگ ہوتی ہے کہ بھئی انڈیا میں کون سی یونیورسٹی کا کون سا مقام ہے، جامعہ ملیہ برابر اوپر ہے۔ اور وہاں کا جو پلیسمنٹ ہوتا ہے، پلیسمنٹ سیشن، جہاں پر پڑھے لکھے بچوں کو، فاضل بچوں کو کمپنیاں آ کر جہاں پر سروس دیتی ہیں، کل میں نے اخبار میں پڑھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پلیسمنٹ سیشن میں بی ٹیک کے طالب علم کو 25 لاکھ روپے کا سالانہ پیکیج ملا، 25 لاکھ روپے سال۔ لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں نا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، اگر اسلامیہ لگ گیا تو وہ کٹرتا، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی جو سول سروس ایگزام ہوا تھا، تو سول سروس ایگزام میں جو پورے انڈیا میں جس لڑکی نے ٹاپ کیا تھا، شروتی شرما، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تو تھی وہ۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال 100 سالہ جشن منایا گیا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، ہمارے پردھان منتری جی نے بھی اس میں بھاشن دیا تھا، انہوں نے بہت تعریف کری، وزیر اعظم نے بہت تعریف کری۔ انہوں نے کہا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک منی انڈیا، چھوٹا انڈیا ہے، منی انڈیا۔ یہاں سارے دھرم کے، سارے بھاشا کے، پورے بھارت کے لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں یہاں پر، اس کا نام ہے، ساری دنیا میں اس کا نام ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں بھارت سے باہر جاتا ہوں تو مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بچے ملتے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، بڑی خدمات ہیں، بہت ساری انہوں نے تعریف کری تھی۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے مسلمانوں کا کالج ہو، چاہے مسلمانوں کا اسکول ہو، چاہے مسلمانوں کا وشودیالیہ ہو، چاہے مسلمانوں کا مدرسہ ہو، چاہے مسلمانوں کی مسجد ہو، بھید بھاؤ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، نفرت کہیں نہیں ملے گی۔ اپنے وطن سے محبت، ہمدردی،
کل ہم نے پڑھا کہ سرکار میں جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا بہت زیادہ گھٹا دیا گیا ہے، کم کر دیا، بہت کم کر دیا، روپے میں 8 آنے سے بھی زیادہ کم کر دیا۔ اور وارانسی کی ایک یونیورسٹی ہے اس میں ڈبل ہو گیا۔ حالانکہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں نا مہنگائی کتنی ہے۔ اگر کوئی بجٹ پچھلے سال اگر کوئی 100 کروڑ کا تھا، اس سال تو خرچہ زیادہ ہوگا نا۔ اگر کسی کا بڑھا دیا تو ہم اس میں اعتراض نہیں کر رہے، مہنگائی ہے، بڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھی 100 سال پورے ہوئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بھی 100 سال پورے ہوئے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکیج اس کو نہیں ملا، اور اب سالانہ بجٹ کم ہو گیا۔ آپ بتائیے مہنگائی کے دور میں جو وہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کا کتنا بڑا نقصان ہے، تعلیم کا کتنا بڑا نقصان ہے، ایجوکیشن کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو ہم تو یہی درخواست کریں گے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کا جو بجٹ ہے سالانہ وہ بڑھایا جائے اور مہنگائی کو کم کیا جائے۔